کلام پیش کر رہے تھے حافظ محمد مشیر صاحب، اور ابھی بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں خطیب شعلہ بیان قلب نشان حافظ محمد ابراہیم صاحب۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی، دامن میں مومن کے دولت ہے بہت اچھی، قرآن بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت ہے بہت اچھی، مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی، سو جان کے بدلے میں بس ایک جھلک مل جائے، سودا ہے بہت اچھا، قیمت ہے بہت اچھی۔ انتہائی واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور میرے مکتب ساتھیوں، ویسے تو سیرت کا معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں۔ میرے نبی کی سیرت ایسی لازوال ہے، ایسی بے مثل و بے مثال ہے، ایسی کامل و اکمل ہے کہ آج تک کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی کاتب، کوئی شاعر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو میں نے رحمت کائنات کی سیرت، صورت، جمال، کمال، اخلاق، اعداد کو مکمل بیان کر دیا ہے۔ حالانکہ آج تک جس نے بھی میرے نبی کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی، اس نے بچپن سے لڑکپن سے جوانی سے بڑھاپے سے قبر کی پاتال میں اتر گیا، لیکن میرے محبوب کی سیرت کا احاطہ نہیں کر سکا۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، بارلا سا گلا رہا، میرے نبی کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس نے بھی میرے محبوب کی سیرت کے سمندر میں غوطہ لگایا وہ ڈوبتا چلا گیا اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر ان يمكن السماء كما كان حقا بعد السباب زرته قصہ مختصر۔ آئیے آپ ان میں 14 صدیوں پیچھے چلے جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگال لیجئے اور دیکھیے کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ دور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ وہ عرب جو ظلمت عشق کے بعد نوروں سے حیر پیدا کرتا ہے، وہ عرب جو قحط سالی میں کہتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں، درخت کیڑوں مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو آپ کا میرا اور شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حوالوں سے بدتر حال پر رحم آ گیا۔ اس نے کائنات کا مقدس ترین انسان یعنی کہ آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، جان جہاں، محبوب خدا، امام الانبیاء کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے اور پیارے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں ہدایت کا دستور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ میں نے نبی کی انقلابی تعلیمات نے ایسا انقلاب برپا کیا، دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ میرے نبی نے قوم بدل دیے، عقائد بدل دیے، زندگیاں بدل دی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالے، انسان بدل ڈالا۔ جو ذرہ تھا وہ قہر بن گیا، بطو تھا دائی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا قاضی وحی بن گیا، ابو ہریرہ تھا کاتب حدیث بن گیا۔ اور اسی کو تو کسی نے کہا تھا کہ درخشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور قدرت ہے کہ راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے فرمایا بلال آج ازاں کعبے کی چھت پہ چڑھ کے دیں۔ یہ وہی بلال تھا جس پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا، یہ وہی بلال تھا جس کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، یہ وہی بلال تھا
پتے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. آج اسی بلال سے آمنہ کا لال کہہ رہے بلال جگ جا, میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں جس بلال کو تم ستایا کرتے تھے, جس بلال پر تم ظلم و تشدد کیا کرتے تھے, جب وہی بلال سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آیا ہے کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا ہے, جب وہی بلال سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آیا ہے مکہ میں اذان نہ دے صبح نہیں ہوتی, جب وہی بلال پیغمبر کے دین کے ساتھ وابستہ ہوا اتنا اعلیٰ ہو گیا, اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے اس کو اڑتا جنت میں سنائی دیتا ہے. اس لیے توفیق سائی نے لکھا تھا حضور آئے تو صدے آفرین اشبا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا, بھولے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا, حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا, شہنشاہ نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا, اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, اصحاب رحم کرنے رحمت للعالمین آیا. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی ابھی دنیا میں تشریف لائے تھے, اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی عظمت کے ملکے بجائے. حضرت ابو بکر کپڑے کے تاجر تھے, کپڑا خریدنے یمن پہنچے تو خیال آیا یہاں ایک بزرگ گاڑی میں ان کے دیدار کو چلتا ہوں. فرمایا جب دیدار کو پہنچے انتہائی کمزور, آنکھوں کی بینائی کم, کانوں کی سنوائی کم, جا کے سلام عرض کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا, پوچھا کیا نام ہے, بتایا عبداللہ. کہاں سے آئے ہو, مکہ سے. والد کا کیا نام ہے, تو بتایا ابو قحافہ عثمان انت بن عامر. کہنے لگے تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ جی ہاں ابو بکر کہتے ہیں. اٹھ گلے سے لگ جائے, آنکھوں میں نمی آ گئی. کہنے لگے میں آپ کے دیدار کو آیا ہوں, آپ مجھ سے ملنے کے لیے اتنے بے قرار ہیں. کہنے لگے ابو بکر میری عمر سینکڑوں سال ہے, میں تورات کا عالم ہوں, انجیل کا عالم ہوں, میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کے نبی آخر میں آئیں گے, جس شہر میں آئیں گے اس شہر کا نام مکہ ہوگا, نبی کا نام محمد ہوگا, والد کا نام عبداللہ ہوگا, والدہ کا نام آمنہ ہوگا, جو شخص ان پہ سب سے پہلے ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا. میں راز کی رات اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا جب محبوب کو تو بلا کے لا. جبرائیل پہنچے تو عرض کی ہاتھ لگا کے اٹھاؤں یا نام لے کے اٹھاؤں. میرا رب فرمانے لگا میں ان کا داتا, تو ان کا غلام, میں ان کا رب ہوں. میں نے آج تک نام لے کے نہیں اٹھایا, تو کیسے اٹھائے گا؟ اپنے کپوری لبوں کو رکھ, اپنے کپوری لبوں کو رکھ پاؤں کے تلووں پہ. حضرت جبرائیل نے اپنے کپوری لب لگائے, میرے محبوب اٹھ گئے. جامع تخیل میں لکھا ہے کسی نے کہا ہوگا جبرائیل اٹھی ہے, بوسہ دینے کا مقصد پورا ہوا. جبرائیل کہنے لگے نا چیر پڑا رہنے دے, لگا رہنے دے, ٹکا رہنے دے. میں نے اپنے تخیل میں لکھا ہے جبرائیل آپ نے سب کچھ دیکھا ہے, آپ نے جنت کو دیکھا ہے, جنت کے باغوں کو دیکھا ہے, کہکشاؤں کو دیکھا ہے. جبرائیل کہنے لگے ہاں میں نے سب کچھ دیکھا ہے, میں نے آدم کو میدان عرفات میں روتا دیکھا ہے, نوح کو کشتی بناتے دیکھا ہے, ابراہیم کو آگ کے اندر جاتے دیکھا ہے. تو سننا چاہتا ہے سن سن سن, سننا چاہتا ہے سن. نہ گلیوں میں دیکھا, نہ گلیوں میں دیکھا, نہ دنیا میں دیکھا, نہ ولیوں میں دیکھا, نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ جو میں نے آقا کی گلیوں میں دیکھا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ان کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے, جس پہ جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے, کیسرا و کسرا کے وڈیروں کو لایا جس نے, اور وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے. سایہ جس پہ جبرائیل کیا کرتے تھے, گود میں لے کے حلیمہ جس کو خار اسلام کو خوشبو سے دیا کرتے تھے, وہ ہماری نہیں.